خلفاء کو مانتے ہیں، یہ کہاں سے لے لیے؟ تو میں کہوں گا چلو حدیث پہلے سنا لیتا ہوں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے، 12 جانشین ہوں گے، وہ 12 کے 12 قریش سے ہوں گے۔ اگر وہ حدیث کو نہیں مانتے، اگر کوئی کہے کہ نہیں بھائی قرآن سے ہی دکھاؤ، تو میں کہوں گا قرآن کی آیت وہ دیکھو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، اولی الامر منکم۔ اب اولی الامر کون ہے؟ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں اپنا اس آیت کی تفسیر میں کہتا ہے اطاعت کرو اللہ کی مطلق ہے، اللہ کی اطاعت مطلق ہے، رسول کی اطاعت مطلق ہے، اولی الامر کی اطاعت مطلق ہے۔ مطلب مطلق کا کیا معنی کریں گے؟ یعنی کسی خاص مورد میں نہیں، جو حکم یہ دے دے وہ کرنا ہوگا، رسول جو دیں گے لینا ہوگا۔ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ، جس چیز سے روکیں گے اس سے رکنا ہوگا۔ اب اولی الامر کی اطاعت بھی ایسے ہی ہے، جو کہہ دیں گے کرنا ہوگا، ماننا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ فخر الدین رازی کہتا ہے یہاں اطاعت مطلق ہے، تو مطلق جب اطاعت ہے تو اولی الامر بھی ایسا ہونا چاہیے، تو اولی الامر خلیفہ بھی ایسا ہونا چاہیے جو خطا سے معصوم ہو، کیونکہ اگر وہ معصوم نہ ہوا تو ممکن ہے وہ گناہ کی طرف حکم دے بیٹھے، وہ غلطی کی طرف، وہ خدا کی معصیت کی طرف حکم دے بیٹھے۔ ارے حیدری، فخر الدین رازی تو نے بات تو بڑی پتے کی ہے، بات تو بڑی کی ہے کہ اگر خلیفہ ایسا ہو جو منبر پہ بیٹھ کے کہے لوگوں، اور مجھ پہ اتنا بھروسہ نہ کرنا، میرے پیچھے بھی ایک شیطان چمٹا ہوا ہے، کسی وقت بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ فخر الدین رازی نظریہ تو بڑا بنایا تھا، لیکن جب عمل کی بات آئی علی کو بھول گئے، اس کو بٹھا لیا، جو موقع پہ کہتا ہے لولا علی لہلک فلاں۔ کہوں گا بات تو بڑی پتے کی تھی، کاش کہ اس پہ عمل بھی کر لیتا اور ان میں شامل ہو جاتا جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ۔ کاش کہ اپنے نظریے پہ ثابت قدم رہتے، علی کو امام مانتے، رسول کا جانشین اور خلیفہ مانتے، علی کے شیعہ بن جاتے، یوم القیامہ فائزون اور کامیاب ہو جاتے۔ بس عزیزان اپنی